الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، کربلا وہ عظیم معرکہ ہے کہ جس نے اسلام کے گرتے ہوئے پرچم کو سنبھالا دیا ہے۔ واقع کربلا شہدائے کرب و بلا کی وہ عظیمت کی داستان ہے کہ جنہوں نے اپنے خون کے ساتھ اسلام کے شجر کو، اسلام کے گلستان کو سیراب کیا ہے۔ کربلا وہ نصاب ہے کہ جو ظلم کی چکی میں پسنے والے انسانوں کے لیے زندگی کو سر اٹھا کر گزارنے کا اور پھر مرتے وقت سرفرازی سے مرنے کا ایک عظیم سبق ہے۔ لیکن کیسی افسوس کی اور تعجب کی بات ہے کہ آج کے پرفتن دور میں لوگ اتنے بڑے واقعہ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ، پانی کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ عہدے، منصب اور وزارتوں اور حکومتوں کے ساتھ جوڑ کر اس واقعہ کی شان اور عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب دشمن کمینگی پہ اتر آئے تو وہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یار امام عالی مقام جیسا عظیم فرد، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ پانی کے لیے لڑ پڑے ہوں، وہ عہدے کے لیے، منصب کے لیے، وزارت کے لیے اور حکومت کے لیے لڑ پڑے ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا تھا؟ یاد رکھیے، کربلا در حقیقت اسلام کا تحفظ تھا۔ جس وقت اسلام کی حدود کو پامال کیا جا رہا تھا، اسلام کے چہرے کو اور اسلام کی روایات کو مسخ کیا جا رہا تھا، اسلامی شعار کی توہین کی جا رہی تھی، تو پھر خود بتائیے اگر نہ صبر مسلسل کی انتہا کرتے، کہاں سے عزم پیمبر کی ابتدا کرتے؟ نبی کے دین کو ضرورت تھی سرفرازی کی، ارے حسین سر نہ کٹاتے تو اور کیا کرتے؟ تو امام علی مقام نے اس لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے۔ رہ گئی بات پانی کی اور عہدے و منصب کی، تو یار 1400 سال بعد آل رسول کا ایک فرزند حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علی پور کے تاجدار، آپ کا مرید آپ کو وضو کروا رہا ہے اور لوٹے میں پانی پڑا ہے۔ دوران وضو مرید سوال کرتا ہے، حضرت یہ قطب زماں کون ہوتا ہے؟ فرماتے جو رکے ہوئے پانی کو کہے چل تو پانی چل پڑے۔ جب اتنی بات کرتے ہیں تو لوٹے میں سے پانی باہر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ 1400 سال بعد اگر آل رسول کے ایک سپاہی میں اتنی قوت و طاقت اللہ کی بخشی ہوئی ہے، تو امام علی مقام اگر آپ کربلا کے اندر اشارہ کرتے تو ساری دنیا کے چشمے پھوٹ کے آپ کے قدموں میں نہ آ جاتے۔ تو مقصود یہ نہیں تھا۔ پھر دوسری چیز، عہدے اور منصب اور وزارت کی جہاں تک بات ہے کہ یار جن کو جنت کے اندر اتنا بڑا منصب ملا ہو کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تم کون سا منصب ان کو دینا چاہتے ہو جس کے لیے وہ تم کہتے ہو کہ وہ لڑ پڑے ہوں؟ جن کو امام الانبیاء علیہ السلام کے کندھوں کی سواری ملی ہو، تو کون سی کرسی دینا چاہتے ہو جس کی بات کی جاتی ہے کہ وہ کرسی کے لیے لڑے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ اسلام کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے، جس کا قرآن پیغام دیتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور اگلی بات، امام علی مقام کا کردار کربلا میں دیکھیے۔ کربلا کا میدان لگا ہے، لیکن امام ابن عربی فرماتے کان الحسین عالماً عاملاً بالقرآن تقیاً نقیاً ورعاً زاہداً فصیحاً بلیغاً عارفاً باللہ۔ امام علی مقام عالم قرآن تھے، آپ قرآن کے قاری تھے، آپ قرآن کے عارف تھے، آپ تقی تھے، آپ نقی تھے، آپ قرآن مجید کے مفاہیم و مطالب کو سمجھنے والے تھے، یہ آپ کا منصب تھا۔ اور کربلا کے اندر جو امام علی مقام کی آل و اولاد کی اور آپ کے چاہنے والوں کے خیمے لگے ہوئے تھے، اس کے اندر کیا ہوتا تھا؟ یقرؤون القرآن ویذکرون اللہ ویتضرعون ویخشعون۔ کبھی قرآن پڑھتے تھے، کبھی اللہ اللہ کرتے تھے، کبھی اللہ کے حضور گڑ گڑاتے تھے، کبھی سجدوں میں سر رکھ کے روتے تھے۔ یہ کربلا ہے۔ اور کربلا کے اندر بھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میری پھوپھی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نماز تہجد بھی نہیں چھوٹی، اور امام علی مقام خود سر کو سجدے میں کٹا رہے ہیں،
آخری وقت نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، سر کٹ چکا ہے، نو کے نیزہ پہ آپ کا سر اقدس جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا کربلا والے ہم سے یہ سوال نہیں کر رہے کہ ہم تو حق کے لیے اپنی جانیں دے گئے، تو جب نبی کی عزت پر حملے ہوئے، جب قرآن کی توہین کی گئی، جب صحابہ کی توہین کی گئی، جب اہل بیت کی توہین کی گئی، تو تم نے کیا کیا؟ تم سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ کیا یہ کربلا والوں کا پیغام ہے؟ اور پھر کربلا والے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم تو کربلا کے اندر بھی ریگزاروں پہ، تکتے ہوئے ریگزاروں پہ بھی نماز پڑھتے رہے، تم نے گھروں میں نمازیں چھوڑ دی، تم نے اپنے محلوں اور بستیوں میں نمازیں چھوڑ دی، ہم تو آخری وقت بھی سر سجدے میں کٹاتے رہے، تم نے نماز سے کیا کیا؟ ہم نے تو نو کے نیزہ پر بھی قرآن پڑھا، تم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ ببندے صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن نگیری، بایا تشترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری۔ اقبال نے کہا تم جاہلوں کے چکر میں پڑے رہے، تم بھنگیوں اور چرسیوں کے چکر میں پڑے رہے، تم نے قرآن کی عظمت کو نہ سمجھا جو امام علی مقام پیغام دے رہے تھے، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے بس یہی قرآن سے تعلق رکھا کہ آخری وقت قرآن پڑھا جائے تو مرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن آخری وقت موت کو آسان کرتا ہے تو کیا قرآن زندگی کو آسان نہیں کرتا؟ خدا را قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑا جائے، یہ کربلا والوں کا پیغام ہے، اور یہ کربلا والوں کا مشن ہے، اور صبر اور عزیمت کی داستان ہے جو کربلا والوں نے یہ کہتے ہوئے رقم کی 71 لاشوں کو سہارا دیا۔ پھر جب اپنی باری آئی تو امام یہ کہتے ہوئے میدان میں اترے، ردن بقضائک صبرن علی بلائک تسلیماً بامرک لا معبود سواک، اے مولا تیری رضا پر راضی، تیرے حکم پر سر جھکا ہوا ہے، اور جو کچھ تیری عطا تھی وہ تیری بارگاہ میں لوٹا کر حسین پھر حاضر ہے، میں کیوں کر یہ کہوں مالک کہ یہ کیا کر دیا تو نے، یہ سب تیری امانت تھی، دیا تو نے، لیا تو نے۔